اعجاز ملک صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت مسلسل جنگ کے بعد رسوا ہوتا جا رہا ہے. بھارت کی سرکار نے تو آفیشلی اب تک طیارے گرنے کا کوئی بیان نہیں دیا، مگر ان کے فوجی افسران نے نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ ساتھ اپنی حکومت پر سوال بھی اٹھائے ہیں کہ کوئی بھی منصوبہ وقت پر پورا نہیں ہوتا. آپ بطور ایئر وائس مارشل اس صورتحال کو ایک پروفیشنل فورس کے لیے کتنی بڑی ہزیمت خیز شکست کے طور پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو پورا ایپیسوڈ ہوا ہے یہ بیسیکلی پولیٹیکل ڈریون تھا، کیونکہ اس سے پہلگام کے آپریشن جو انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا، اس سے پہلے تو کوئی ایسی انوائرمنٹ نہیں تھی کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ کوئی جنگ کی تھی، دونوں طرف سے کوئی تیاری تھی. تو یہ چونکہ اسٹیٹ مینج پوری ایکٹیویٹی تھی، اور اس میں انہوں نے جب آرم فورسز کو انوالو کیا اور خاص طور پہ اپنی ایئر فورس کو انوالو کیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے وائس چیف نے اس وقت بھی ان کی جو کمیٹی کیبنٹ کمیٹی آن ڈیفینس تھی، اس کی میٹنگ میں انہوں نے اپنے کنسرن ظاہر کیے اور اپنی جو ہے لمیٹیشنز بتائے کہ فضائیہ کے مقابلے میں وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں. تو ظاہر ہے ان کی بات نہیں سنی گئی، ان کو سیک کر دیا گیا. اب اس کے بعد یہ جنگ میں چلے گئے. جنگ میں جو ہوا اس کے اوپر ہمیں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دنیا نے دیکھا. جی. اب ان کے پاس کیا چوائسز ہیں؟ انہوں نے پہلے تو آپ دیکھیے جب ان سیز فائر پہ وہ اپنی پریس بریفنگ کر رہے تھے تو ان کی ایئر فورس کے ریپرزینٹیٹیو نے جب سوال ان سے کیا گیا کہ آپ کے کتنے جہاز گرے ہیں، تو انہوں نے اس وقت اس سوال کو بھی اویڈ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جنگ میں تو اس طرح کے نقصانات ہوتے رہتے ہیں. جی بالکل. پھر اس کے بعد اگلی جو ایپیسوڈ وہ سٹیج ہے، اس میں ان کے ایئر چیف نے آؤٹ آف شیئر فرسٹریشن انہوں نے اپنے ان تمام پرابلمز کو اپنے قوم کے سامنے بھی رکھا اور اپنی حکومت کے سامنے بھی رکھا کہ آپ ہم سے ان ایکسپیکٹڈ قسم کی جو ہے ڈیمانڈز کر رہے ہیں، اور ہمیں پہلے آپ ایکوپ تو کیجئے، پہلے ہمیں آپ ایکوپمنٹ جو پرومس کیا ہے وہ تو دے، پھر ہمیں اس پہ تیاری کا موقع دے، تو پھر ہم سے کوئی نتائج کی توقع رکھیں. اور پھر آخری چیز جو ہوئی وہ انہوں نے اپنے جو چیف آف ڈیفینس سٹاف ہیں ان سے جب انٹرویو کیا بلومبرگ نے، تو اس میں انہوں نے یہ تو مانا کہ جہاز ہمارے گرے ہیں، لیکن اس کوشچن کو بھی انہوں نے ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہماری جو ٹیکٹیکل لیول پہ مسٹیکس تھیں ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. وہ بھی یعنی ان کا زبان اور ان کی باڈی لینگویج آپس میں ان سنک نہیں تھی. وہ ایسا لگتا تھا کہ ان کو مجبوراً جو ہے نا وہ حکومت نے آگے کر دیا ہے کہ وہ تھوڑا سا ان کے لیے فیس سیونگ کریں. اعجاز ملک صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ بھارت اب کوئی ایسا مس ایڈونچر نہیں کرے گا جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں؟ اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ایک فورس کے لیے اس کا مرال بلند ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جس طرح بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے. آپ کے نزدیک کیا بھارتی فوج کا مرال دوبارہ مستقبل قریب میں اگر کوئی مس ایڈونچر ہو تو برقرار رہ پائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جیسے بیانات ان کے افسران دے رہے ہیں وہ کسی آرڈر کو سرے سے ماننے سے انکار کر دیں؟ نہیں، میں بریگیڈیئر صاحب نے بڑا اچھا آپ کے پہلے سوال کا جواب دیا، لیکن میں ان سے احترام کے ساتھ ایک تھوڑا سا اختلاف کروں گا. جیسے انہوں نے کہا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے بھی یہ کہا ہے کہ ڈی ایسکلیشن ہو رہی ہے، لیکن اسی سٹیٹمنٹ میں ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس چیز کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ بھارت کسی وقت بھی جو ہے اس طرح کا کوئی کائنیٹک آپریشن دوبارہ کر سکتا ہے. اور دیکھیے ان کی فورسز کے لیے بھی ان کے ابھی مورائل یقیناً ڈاؤن ہے، لیکن ان کی بھی پریسٹیج کی ریسٹوریشن کے لیے ایک اچھا کائنیٹک آپریشن ہی ان کے لیے ایک آپشن ہو سکتا ہے. اگر وہ کرتے یا نہیں کرتے یہ تو ظاہر ہے حالات بتائیں گے. لیکن میں ایک اور چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، ہمیں دو چیزوں کو نہیں بھولنا چاہیے. ٹھیک ہے کائنیٹک ڈومین میں وہ ابھی کچھ نہ کریں، لیکن نان کنونشنل یا سب کنونشنل ڈومین میں تو وہ آلریڈی کر رہے ہیں. ہمارے اوپر کراس بارڈر ٹیررزم
میں شدت آ رہی ہے. ہاں جی پروکسی وہ وارز. اس طرف تو ان کا فوکس اب بہت جو ہے اس چیز پہ وہ ریسورسز اپنے لگا رہے ہیں. بلوچستان میں آپ دیکھیے کہ روزانہ کی بنیاد پہ چھوٹے بڑے ٹیررسٹ ایونٹس جو ہے اکرنسز ہو رہی ہیں اور 2-3 بڑے واقعات بھی ہوئے ہیں سیز فائر کے بعد. اسی طرح وہ اپنا ڈپلومیٹک فرنٹ جو ہے اس کو کور کر رہے ہیں. تقریباً 60 ممالک میں انہوں نے اپنے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں وہ, اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں, اس میں پولیٹیشینز ہیں, ایون انہوں نے جو گورنمنٹ کے مخالف جو لوگ تھے لیکن جن کی بات سنی جاتی تھی جیسے ششی تھرور وغیرہ ہیں, ان کو لانچ کیا انہوں نے. تو وہ اس وقت اپنے لیے انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اپنی تیاری پوری رکھنی چاہیے. بٹ سر ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر, ابھی تو ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آبی جارحیت سے تو بھارت ابھی بھی باز نہیں آ رہا, اور پاکستان نے تو واضح کیا کہ اگر کوئی ایسا انفراسٹرکچر بنایا گیا تو ہم اسے ہٹ کریں گے. تو بھارت کو اس طرح کا کچھ کرے گا, یہ صرف یہ بھی دھمکیاں ہی ہیں؟ نہیں دیکھیے, انفراسٹرکچر بنانے میں تو بھی ان کو ٹائم لگے گا جی, لیکن آبی جارحیت کا ایک شیڈ تو وہ کر ہی رہے ہیں نا. وہ دیکھیے پانی روک نہیں سکتے, لیکن پانی کی ٹیمپریری سٹوریج کر کے وہ پانی کے فلو کو تو مینیپولیٹ کرتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت ہماری فصلوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ ہمارے لیے پانی روک دیتے ہیں, اور جب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اس وقت وہ پانی ریلیز کر کے فلڈنگ کروا دیتے ہیں. تو یہ تو بالکل جس طرح میں نے کہا کہ سب کنونشنل ڈومین میں وہ کراس بارڈر ٹیررزم کر رہے ہیں, اسی طرح وہ آبی جارحیت بھی کر رہے ہیں اپ ٹو اے ریزنیبل اینڈ سرٹن لیول. تو یہ ایک فل اسپیکٹرم وار ہے, اور ہم لوگ جو ہیں بالکل ہمیں جو ہے ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک شاندار کامیابی دی, لیکن اس میں ہمارے لیے اپرچونٹی بھی ہے کہ ہماری قوم متحد ہوئی ہے. ہمیں اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے, اس کو انٹرنلی ہمیں کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے. ہمیں باہر کے محاذ پہ جو ہے ڈپلومیٹک محاذ پہ ہمیں بڑی اچھی جو ہے پذیرائی ملی, اس کو بھی مزید کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے اوپر ہمیں ہول آف دی نیشن اپروچ کے ساتھ ہمیں ان تمام ڈائمینشنز میں اکٹھے ہو کے یکسوئی کے ساتھ اپنے باہمی اختلافات بھلاتے ہوئے ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اعجاز ملک صاحب, اگر جیو پولیٹیکل حالات کے تناظر میں دیکھیں تو اس وقت چین, روس, ایران, ترکی تو پاکستان کے ساتھ نظر آ رہا ہے, مگر سب سے اہم ہے بنگلہ دیش, جس نے جنگ کے دوران بھی واضح طور پر پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا, اور اب مسلسل ان کی پالیسیاں بھارت کے خلاف سامنے آ رہی ہیں. حسینہ واجد کی بھارت نواز رجیم کے خاتمے کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں عوامی سطح پر بھی پاکستان سے محبت نظر آ رہی ہے. آپ اس کو اسٹریٹجک حالات کے پیش نظر پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند سمجھتے ہیں؟ اعجاز ملک صاحب. دیکھیے اس پورے بر صغیر اور اس کی سراؤنڈنگ میں جو سارک ممالک ہیں اس میں جو پچھلی دہائی میں اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ جو ہے بھارت کو ایک اچھا انفلوئنس کا تھا, اور وہ ان کی جو خواہش ہے اپنے ہیجمونک ڈیزائنز کی کہ اس ان کے نیبرہڈ میں سب کمپلائنٹ اسٹیٹس ہوں, اور وہ ان کے بڑے پن کو اور ان کے جو ہے نا گریٹر جو ڈیزائن ہیں ان کو وہ تسلیم کریں سب لوگ. لیکن اب یہ صورتحال بدل گئی ہے. آپ دیکھیے سری لنکا اور نیپال, بھوٹان, یہ سارے ممالک جو ہیں وہ اب اگر پاکستان کی فیور میں نہ بھی ہوں, سری لنکا تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی دوسرے ملک اوپنلی نہ بھی ہو تو وہ کم از کم اب بھارتی کیمپ میں نہیں ہے. بنگلہ دیش اس وقت خود ایک ٹرانزیشن اس کی سٹیج سے گزر رہا ہے, جو کہ آپ یہ سمجھیے کہ پہلے وہ پرو بھارت تھا, تو اب اس سے وہ نیوٹرل کی سٹیٹس میں آ چکا ہے, اور اب آگے اس میں بڑی واضح انڈیکیشنز ہیں پاکستان کی طرف ٹلٹ ہے, پرو پاکستانی یا پاکستان کی طرف ایک وہ اچھا ان کا جو ہے الائنمنٹ ہو سکتی ہے, اس کے کافی چانسز ہیں. لیکن اگین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپ جو ہیں, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں کافی بیگیج ہے, اور ان کی طرف بھی ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں ان کے ڈیسیژن میکنگ ایلیٹ میں جو کہ پاکستان کے بارے میں جو
وہی 70s کے پرسپیکٹو سے یا اسی لینس سے دیکھتے ہیں. تو ہمیں اس کو بڑا کیئرفلی ہینڈل کرنا چاہیے اور اپنے لیے فیوریبل جو ہے ان کو ایک فیکٹر بنانا چاہیے, کیونکہ بنگلہ دیش آبادی کے اعتبار سے ظاہر ہے بالکل, اینڈ دس بڑا از اے ملک ہائی ہے ٹائم کہ ساؤتھ ہم ایسٹ ایشیا بنگلہ میں. دیش کو زیادہ سے زیادہ انگیج کریں اور اپنی اس پالیسی میں لے کر آئیں.